کہ ایک ایسا بھی گناہ ہے جو ہمیں کفر کی حد تک لے جاتا ہے، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے جس کو عام طور پر آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا بھی گناہ ہے جو ہمیں کفر کی حد تک لے جاتا ہے، اور وہ گناہ ایسا گناہ ہے جس کو عام طور پر آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ دوستو، وہ گناہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن وہ گناہ کرنے پر ہم کفر کر بیٹھتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کون سا گناہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں؟ دوستو، ہم جب مشکلوں میں گھرے ہوتے ہیں، جب ہمارے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو ہم ہتاش ہو جاتے ہیں، ہم امید ہار بیٹھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ بھی ایک گناہ ہے، یعنی اللہ سے ہمیں امید نہیں ہارنی ہے، ہمیشہ اللہ پر امیدیں قائم رکھنی ہے، اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہوں گے، بہت ساروں کے من میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ ارے بھائی، ہندوستان میں سرکار غیروں کی ہے، وہاں پر حاکم دوسرے ہیں، حاکم بھی وہی ہیں، انہی کے حاکم ہیں، انہی کی سرکار ہے، انہی کی پولیس ہے، انہی کا پرشاسن ہے، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، مسلمان مظلوم ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ سوچنا ہی آپ کا غلط ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جب 313 مسلمان تھے، جب مسلمان مٹھی بھر تھے، اس وقت ساری دنیا میں کفر چھایا ہوا تھا، تو اس وقت جو اللہ موجود تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ تو کبھی بھی نا امیدی مت ہوئیں، نا امید مت ہو۔ اللہ سے نا امید ہونا ہی بہت بڑا گناہ ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، ایسا نہ سوچیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، آپ اگر توپ کے گولے کے دہانے پر کھڑے ہیں، یعنی توپ کے منہ پر بھی کھڑے ہیں، اور گولی کے سامنے بھی اگر آپ کھڑے ہوں، یا جنگ کے میدان میں کھڑے ہوں جہاں پر آپ تنہا ہوں اور لاکھوں کا لشکر آپ کے سامنے ہو، تب بھی آپ اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ وہاں پر بھی آپ کو جتانے پر قادر ہے، وہاں پر بھی اللہ آپ کو فتح یاب کرنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نا امید نہ ہوں۔ جب ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی یاد رکھیں کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو اپنے تمام لوگوں کو شیئر کریں، ان لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ آپ پر کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، کتنا بھی آپ ظلم و ستم کے شکار ہو، یا آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں، لیکن پھر بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہمیں، اللہ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی مشکلیں دیتا ہے جتنی ہم میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور یاد رکھیں، اللہ کے ہر کام کے پیچھے اللہ ہم پر جو بھی مصیبتیں بھیجتا ہے، جو بھی مشکلیں بھیجتا ہے، ہم پر ڈالتا ہے، اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب ہم اتنے سمجھدار تو نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی حکمت کو سمجھ لیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ اللہ کی حکمت کو سمجھ سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ اس نے جو ہمیں مشکل دی ہے، جو ہمیں پریشانی دی ہے، وہ ضرور کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کے دیے پر، اللہ نے اگر ہم پر مشکلیں نازل کی ہیں تو اس پر بھی صبر کریں، شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔